السلام علیکم۔ زین العابدین کی طرح اللہ تعالیٰ کے رحمت، کرم، فضل اور شکر کے ساتھ صبح کا آغاز کرتے ہیں جی۔ ابھی ٹائم تقریباً ہو رہا ہے 6:45 یا 7 کے لگ بھگ جو نا ٹائم ہو رہا ہے۔ کل میں نے کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی بیکوز میں آ گیا تھا گاؤں، اور رات جب میں سو رہا تھا نا، بستر پر لیٹا تھا، تو میں نے یار یہ سوچا تھا کہ یہ میرا بھائی ہے، آجا۔ اب دیکھو بالکل سردیوں کی شروعات نا، سردیاں پوری بھی نہیں آئی۔ جب رات میں بستر پر لیٹ رہا تھا تو میں نے یار سوچا کہ کیوں نہ کل آپ کے لیے ولاگ بنایا جائے اور آپ کو دکھایا جائے کہ شہروں میں سردیاں آنے سے پہلے گاؤں میں جا چکی ہوتی ہیں، مطلب کہ گاؤں میں اپنا ڈنڈورا پیٹ کر جا چکی ہوتی ہیں۔ اگر میں شہر میں ہوتا تو شاید اتنی ٹھنڈ نہ لگتی، لیکن اب اندر سے میں کپ کپ آ رہا ہوں۔ یہ دیکھ رہے ہو شال میں نے پہنا ہوا ہے، بھائی نہیں پہنا ہوا ہے، مطلب میں نے ہاتھ ابھی دھوئے ہیں صرف، میں نے کہا یار منہ نہیں دھوؤں گا، جو گندا منہ ہے لے کر آ جاؤں گا آپ کے سامنے۔ رات مجھے نیند نہیں آ رہی تھی سردی میں، حالانکہ ہر چیز اویل تھی، مگر میں نے کہا نہیں بھائی۔ اور یہاں جو گاؤں میں رہتے ہیں ان لوگوں نے تو بھائی صاحب یہاں پنکھے چلا کر بیٹھے ہوئے تھے سردیوں میں نے کہا یار میں مر جاؤں گا یا برف ہو جاؤں گا۔ ابھی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں مری میں آیا ہوں نا۔ یہ یہاں رات گاڑی کھڑی تھی اور ابھی یہ صبح کے 7 بج رہے ہیں۔ آپ کے سامنے شیشہ اس کا کیسا ہو گیا، دھندلا ہو گیا سردی میں۔ یہاں پر جتنی میں بات کروں نا اتنی زیادہ ٹھنڈ ہے کہ میں کیا کہوں یار۔ میں ابھی تک یہ انتظار میں ہوں کہ میری کپ کپاہٹ ختم ہو تو میں باہر جاؤں، آپ کو ہریالی شریالی دکھاؤں، آپ کو بھینس دکھاؤں، بکرے دکھاؤں۔ اب یہاں رات کی اگر بات کروں تو رات تو میں گزار چکا، کہ رات یہاں پر کس طرح گزرتا ہے۔ میرے کچھ ریلیٹیوز ہیں یہاں پر، تو میں ان کے گاؤں آیا ہوں۔ ان کا اپنا گھر ہے، پھر گھر کے اندر ایک فارم ہے، مطلب کہ واڑا ہے، وہاں پر ان کا اپنا ہی دودھ اپنے گھر میں جاتا ہے، اور اپنے گھر سے اپنے جو مہمان آتے ہیں تو مہمان نوازی میں ان کو یہ دودھ بھی دیتے ہیں۔ مطلب یہ نہیں کہ گاؤں میں تقریباً سبھی اس طرح ہیں۔ یہ اگر پیچھے دیکھیں تو یہ گاؤں کی صبح ہے، سورج اس طرح لال کرنیں چھوڑتی ہے اور اوپر آسمان کی طرف آتی ہے، اور تھوڑی سی دیر بعد یہاں پر دھوپ ہو جائے گا، لیکن صبح کا جو نظارہ ہوتا ہے نا وہ یہاں پر بہت ہی زبردست ہوتا ہے، جو مجھے خود پسند ہے۔ شہروں میں رہتے ہیں شہریوں کو جو نا گاؤں کے موسم، وہاں کا کھانا پینا بڑا اچھا لگتا ہے۔ بابر بھائی آپ کو بھی سردی ہو رہی ہے کیا یہاں؟ ہاں یار، آپ تو یہاں کے رہنے والے ہو، آپ کو سردی کیوں ہو رہی ہے؟ باقی ٹائم میں اٹھتا ہی نہیں ہوں۔ اچھا ہاں یار، یہ آج بھائی میرے لیے اٹھا ہے، کیونکہ رات جب سو رہا تھا نا میں نے اسے کہا کہ یار مجھے صبح کسی بھی حال میں، اچھا برا جیسا بھی ہو، مجھے ولاگ بنانا ہے۔ تو اس نے کہا بھائی بنا لیں گے، اٹھ جائیں گے۔ اس نے تو کہا تھا کہ 6 بجے اٹھیں گے یا 5:30 بجے اٹھیں گے، جب واڑے میں بھینسوں سے دودھ نکالا جاتا ہے نا، اس ٹائم کہا اس ٹائم اٹھیں گے اور اسی ٹائم سے شروعات کریں گے۔ تو اس ٹائم میں اٹھا تو کافی اندھیرا تھا، روشنی نہیں تھی، میں تو اٹھ گیا تھا کیونکہ میں نے الارم سیٹ کیا تھا۔ جب اٹھا اندھیرا تھا، میں نے کہا یار اندھیرے میں میرے پاس کوئی ایس ٹی کیمرہ تو ہے نہیں، میں آپ کو کیا دکھا سکوں گا، میری آواز ہی آئے گی، بس بک بک کرتا رہوں گا، کیا فائدہ۔ پھر میں نے کہا نہیں ابھی نہیں، تھوڑا سا سوتے ہیں، 1-1.5 گھنٹے بعد اٹھوں گا، روشنی ہوگی اٹھ جاؤں گا۔ یہ بھائی صاحب اٹھے نہ اٹھے میں خود ہی اٹھ کر اپنے آپ جو ہے آپ کو بنا کر دکھا دوں گا نا۔ ابھی جس موبائل سے میں شوٹ کر رہا ہوں نا یار، مجھے اس کا مائک بڑا ہی زبردست سا لگ رہا ہے نا۔ اب اگر میرے فون میں اگر میں ویڈیو بناؤں تو آواز ایسی آئے گی کہ بہت ہی سلم آئے گی اور بیکار سی آئے گی۔ مجھے مائک کی نیڈ رہتی ہے ہمیشہ۔ میرے پاس S1 ہے جس سے میں ٹیک ویڈیوز بناتا ہوں، لیکن آج جو میرے پاس موبائل ہے نا یار، اس کے جو انٹرنل ایکسٹرنل جو مائک ہوتا ہے نا وہ مجھے بڑا زبردست لگ گیا ہے۔ اب یہاں دیکھیں بھائی، پیچھے سورج آپ کو نظر نہیں آ رہا شاید، لیکن مجھے آ رہا ہے۔ یہ فصلیں، یہ کس چیز کا فصل ہے بابا بھائی؟ گندم۔ یہ گندم کا فصل ہے جو ابھی بھی چڑھا ہے۔ یہ پیچھے میرے ریلیٹیوز کے ہیں جن کے پاس ہم آئے ہوئے ہیں، یہ ان کی زمینیں، وہ گنا لگا ہوا ہے۔ یہاں پر آؤ، اور گاؤں کے گنے جو نا بہت ہی پسند کیے جاتے ہیں، کھائے جاتے ہیں کیونکہ تازہ ہوتے ہیں، اور میں جب بھی یہاں آتا ہوں نا کوئی نہ کوئی تازہ سبزی ضرور لے کر جاتا ہوں۔ بھاور بھائی یہ جہاں ہم کھڑے ہیں یہ پیاز ہے نا، جی جی، یہ پکے ہوئے ہیں؟ پکے ہوئے نہیں ہیں لیکن نکل سکتے ہیں۔ اچھا ابھی کچے ہیں نا؟ جی
یہ ایک نکال کر تو دکھانا کیسے نکلتا ہے. یہ دیکھو بھائی پیاز. یہ اپنے کھانے کے لیے لگاتے ہیں آپ یا بیچنے کے لیے؟ کھانے کے لیے بیچنے کے لیے. یہ دیکھو یہ پیاز ہے. یہ واپسی لگ جائے گا اب؟ نہیں واپسی نہیں لگے بس بیکار ہو گیا. پھینک دینا اس کو. کھانے جیسا بھی تو نہیں ہے. کھانے جیسا بھی نہیں. یہ آپ کے لیے ہم نے ضائع کیا. آئے جی چلتے ہیں آگے. آگے بڑے نظارے ہیں. مطلب یہاں جتنا اگر صبح کے ٹائم گھوم سکتے ہو نا گھوم سے جو آپ کی ہیلتھ ہے وہ پاورفل ہو جائے گی. اور بہت سے اس کے فائدے ہیں کیونکہ صبح میں جو ان درختوں سے آکسیجن کھینچا جاتا ہے نا وہ بہت ہی تازہ فیل کراتا ہے ہمارے بدن کو ہمارے جسم کو. تو اس لیے مجھے یہاں پر اب گھومنے میں بڑا مزہ آ رہا ہے. حقیقت میں اگر آپ یہاں گھومتے تو بڑا ہی ایک لولی سا ایک آپ کو لگتا. یہ سردیوں میں آج میرے منہ سے دھواں نکل رہا ہے. یہ بابر کے بھی دھواں نکل رہا ہے. نکال کر دکھائیے بھائی. آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا کیونکہ ہم موبائل سے شوٹ کر رہے ہیں لیکن مجھے نظر بھی آ رہا ہے اس کا دھواں. میرا دھواں تو مجھے خود کو نظر نہیں آ رہا. بغیر سگریٹ کے دھواں نکلتا ہے یہاں پر گاؤں میں. وہ بھی شہروں میں سردیاں ابھی تک نہیں آئی ہیں. یہ ابھی کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ نومبر کا. ہاں نومبر کی شروعات ہے. اور بھائی یہاں تو ٹھنڈی ٹھنڈے. یہ فصل ہے. یہ بھی گندم ہے بھائی. یہ بھی گندم. یہ گندم ہے. یہ میرے پیچھے گنا ہے. یہ کس کی؟ آپ کی ہے؟ جی جی. یہ بھی بھائی یہ میرے کزن ہے انہیں کی ہے. یہ بندہ کون آ رہا ہے پیچھے؟ اپنا ہی ہے نا؟ ہاں ہاں. یار مجھے نا وہ زین العابدین بھائی ہیں اور ایک اور پاکستان ولیج ہے جو ڈیلی ولیج ہے روٹین والا. اس کی مجھے ویڈیوز بڑی اچھی لگتی ہیں کیونکہ کہ ہم شہروں میں رہتے ہیں اور شہری لوگ جو نا گاؤں کی کافی چیزوں کو ہر چیز کو پسند کرتے ہیں. یہاں کے رہن سہن کو کھانے پینے کو گھر کو کیونکہ وہ ان چیزوں سے ناواقف ہوتے ہیں ہم لوگ. تو ہمیں بہت زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے. جس چیز سے ہم ناواقف ہوتے ہیں نا اس میں قدرتی ہمیں ایک انٹرسٹ ہی الگ سا ہوتا ہے کہ یار اس چیز کو میں دیکھوں یہاں جاؤں اور یہ کھاؤں وہاں پر رہوں. تو میں جب بھی یہاں آتا تو آدھے دن کے لیے ہوں. لیکن کل جب میں رات یہاں رہا اور وہ بھی سردیوں میں یار مجھے بڑا مزہ آیا. یقین کیجئے اگر آپ کے گاؤں ہیں آپ کے ریلیٹیوز کے گاؤں ہیں تو آپ وہاں جائیں تو رہا کریں. میں تو اب یہاں اگر سردیوں میں دوبارہ آیا تو انشاءاللہ رہوں گا. اور اگلی بار یہاں پر آگ بھی جلائیں گے کیونکہ رات کہیں کام میں تھے. اگلی بار آئیں گے ویلے منڈے کی طرح یہاں آگ جلائیں گے بیٹھیں گے گپ شپ کریں گے. اب میری سانس پھول رہی ہے. میں اتنا پیچھے چل کر آیا ہوں. وہ روڈ تو آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا ہوگا. پیچھے بندہ نظر آ رہا ہے. روڈ نظر نہیں آئے گا. بہت دور ہے. یار یہاں کے گھر بڑے مجھے زبردست لگتے ہیں. وہ ادھر کریں تھوڑا کیمرہ. وہ جو گھر آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ یہاں کا بڑے سے بڑا ایک گھر اسے کہہ لیجئے. 4 دیواری ہے پھر اندر گھر ہے. یہ ہمارے ماموں جی کا ہی گھر ہے. ایسا سمجھیے ماموں ہیں لیکن دور کے ہیں. لیکن آپ ایسا سمجھیے کہ ماموں جی کا ہی گھر ہے. بابر بھائی گنے پکے ہوئے یہاں نہیں؟ ہاں ہاں تو گنے اپن کھا سکتے ہیں نا؟ کھا سکتے ہیں پر یہ کچے ہیں. آگے چل کے وہاں پہ کھائیں گے. میں نے اس کو کیمرہ تو دیا ہے لیکن یہ یہاں پر گرنے کی کوششیں کر رہا ہے کیونکہ یہاں پر راستے بہت ہی نازک سے ہوتے ہیں. باؤنڈریز بنی ہوتی ہے اس کے اوپر چڑھتے ہیں. یہ راستہ ہے. اب مجھے جو نا دکھانا ہے آپ کو ٹیوب ویل یہاں کا جہاں سے پانی پورے زمین کو دیا جاتا ہے. اب یہاں سے پانی گزرتا ہے. اب ہمیں یہاں سے گزرنا ہے. تو بھائی بابر پہلے آپ گزرو یار. آپ گزرتے ہو میں تو آپ کو دیکھ کر یا آپ کے نقش قدم پر چلوں گا یہاں سے. یار کیا کیا کرنا پڑتا ہے نا. اب یہاں سے ٹاپو میں ہاں ہاں گر گیا تو نہیں گرے. اب یہ راستے ہیں جی یہاں سے ہم گزر رہے ہیں. بڑے ہی خطرناک راستے ہیں.
آپ سے باتیں کرتے کرتے نا یہاں پر ایک تو صبح اتنی جلدی جو ہے سورج اٹھ جاتا ہے اوپر کہ کچھ پتہ ہی نہیں لگتا کہ کیسے صبح ہوئی اور کیسے دھوپ ہو گئی. اب وہاں دیکھیں پہلے ہم تھے روڈ کی سائڈ تو سورج بہت نیچے تھا. اب جب ہم تھوڑا سا گھوم کر یہاں پر آ گئے تو اب وہ دیکھیں سورج آسمانوں پہ چڑھ کر اس کی روشنی بھی اس کی کرنیں اور زیادہ جلوہ دکھانے لگی ہیں. یار یہاں پر بابر ناشتے میں کیا کھاتے ہو آپ لوگ ویسے ڈیلی جو ناشتہ کرتے ہیں اچھے سے اچھا ناشتہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے گاؤں میں؟ چائے پراٹھا. چائے پراٹھا اور مکھن بھی تو ہوتا ہے نا. ہاں مکھن آپ لوگ نہیں کھاتے مکھن؟ کھاتے تھے. مطلب باقی لوگ کھاتے ہوں گے نا یہاں جو بزرگ لوگ ہیں بڑے بڑے ہیں. ہاں ہاں یار مکھن ناشتے میں استعمال کرنا بھی بڑے فائدے مند ہے اور یہ گاؤں کے لوگ اکثر کرتے ہیں. دیسی گھی کے پراٹھے. دیسی گھی کے پراٹھے. ہاں ناشتے میں دیسی گھی کے پراٹھے. پہلے شہر میں رہتے تھے وہاں مزہ تھا یہاں مزہ آتا ہے. یہاں کا اپنی بات ہے. یہاں پہ کس چیز میں مزہ آ رہا ہے تمہیں؟ یار اس کے نا ماں باپ یہاں پر بڑے خوش ہیں وہ کیونکہ پہلے گاؤں میں رہ کر گئے تھے پھر اچانک سے شہر میں چلے گئے تھے کیونکہ ظاہر ہے اب گاؤں کم آباد ہوتے ہیں شہر زیادہ آباد ہوتے ہیں کمانے کے حساب سے وہاں جا کر روزگار ہوتا ہے. تو پہلے تو چلے گئے شہر میں لیکن نصیب جس کا جہاں لکھا ہوتا ہے اس سے کھینچا لے آتا ہے واپس. تو اب یہ گاؤں میں ہے وہاں ایک عام سا بندہ ہو کر بیٹھے تھے یہاں جو ہے یہ اپنے ایک زمیندار لینڈ لارڈ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ سے اللہ ان کو اور ترقی دے اور زمینیں دے. جب یہ یہاں آئے تو برکتیں بھی ساتھ آئیں اور جب برکتیں ساتھ آئی تو ظاہر ہے خوشیاں آٹومیٹکلی آ جاتی ہیں. اور یار یہ تو ہمارے باپ دادا کی زمینیں اور یہاں تو ہر کوئی خوشحال ہے. یہاں نہ پیسے کی زیادہ بھوک ہے نہ عزت شہرت کی زیادہ بھوک ہے کیونکہ یہاں عزت شہرت آلریڈی ملتی ہے. یہاں پر ہر بندہ عزت دیتا ہے نا. یہاں ہی نہیں صرف ہر گاؤں میں ایسا ہے. اگر گاؤں میں آپ جائیں کچے کے علاقوں میں تو وہاں عزت دار لوگ ہیں مہمان نواز لوگ ہیں اور بہت ہی زبردست لوگ ہیں. یقین کریں میں آج تک جہاں بھی گیا ہوں ہر گاؤں اسی طرح ہے. شہروں کی بات کروں تو وہ کچھ الگ چیزیں ہیں وہاں لوگ زیادہ بزی رہتے ہیں. اب دھواں نظر آ رہا ہے نا آپ کو تو یہ سردی کا دھواں ہے. شاید آپ سمجھے میں سگریٹ وگریٹ پیتا ہوں. سگریٹ نہیں پیتا بھائی. چلیں بابر اب ہم جا رہے ہیں گھر کی طرف. وہاں آپ کو اپنے مال مویشیوں سے ملائیں گے ان سے تھوڑی سی گپ شپ کریں گے. ڈیزل کے ذریعے. اچھا اس میں بجلی نہیں ہے نہیں بس ڈیزل ڈالو چل جائے گا. ڈیزل ڈالو اس کو گھماؤ. اچھا بھائی یہ ڈیزل ڈالو بغیر بجلی کے اس کو کسی ٹول سے کھینچو گے ہینڈل سے اور یہ گھومنا شروع ہو جائے گا زمین سے پانی کھینچے گا پھر زمین کو پانی دے دے گا اور اس طرح پوری زمینوں میں دیکھ رہے ہو راستے بنے ہوئے ہیں بس پانی گزرتا جائے گا اس سائڈ بھی اور اس سائڈ بھی گزرے گا. ڈیزل ہے خالی ہے یہ ڈیزل ہے بس بھائی بس زیادہ ضائع نہیں کرو. آپ ذرا ہریالی چیک کریں یہاں پہ. اس طرف یہ چھوٹی ہریالی ہے اس طرف یہ بڑی ہریالی ہے اور اس طرف یہ ہمارا راجا ہے. یہ ہے یہاں پہ چوکیدار. دیکھنے میں بڑا خطرناک لگ رہا ہے. یہ دوسرا آ گیا یہ دیکھو یار بڑا تنگ کرتے ہیں چپکتے ہیں بہت. باہر ہی کر آ جاتے ہیں یا نہیں دور پڑے گا نا چل لیں. یہ یہاں سے شہر ہے بہت دور اور یہاں پر جو ابھی ملے گا وہ سموسے پکوڑے ملیں گے جو کہ صبح کے ٹائم نہیں کھائے جاتے. اگر سموسے پکوڑے صبح کے ٹائم کھائیں گے تو آپ کا معدہ سارا دن جلن کرے گا. تو شروعات کسی اچھے چیز سے کری جاتی ہے. میرے پیچھے آؤ کیمرے کو آ جاؤ یار اس میں ایک تھا بندہ جو کہ ان سب کا کمدار تھا مطلب کہ سیدھا کھنی ٹیڑھا کٹے نہ کھنا کھنی. یار اس میں تھا ایک کمدار نا جو ان کا والی وارث تھا. وہ کہاں پر ہے بابا کون سا ہے؟ یہ کمدار اس کی ماں ہے یہاں پہ. اس کی ماں بھی ہے. ماں کون سی ہے؟
यार ये अभी बीमार है, सुस्त सा है। ये वाली ये माँ है इसकी। मुझे ये कलर बड़ा प्यारा लगता है यार, लेकिन मैं इनमें से उठाऊंगा किसको पता है? लाओ इनको यार, ये मुझे बड़ा पसंद है यार। पहले वो कमदार पसंद था क्योंकि सुस्त सा रहता था ना, तो हम लोग सुस्त बंदे, हमें सुस्त पसंद लगते हैं। आइए भैंस क्या देख रहे हैं? हाँ? ये नहीं खाता क्या ये भैंसों के लिए? जी। ये बछड़ा देखो जी, यार इसका क्या नाम है? रानी। इसमें से लड़का कौन सा है? ओ वो ये वाला? जी। ये आपको मारी कभी टक्कर? टक्कर नहीं मारी, कोशिश बहुत करती है। आँखें लाल हो रही हैं, ये वाकई मार वार देगा। इसकी आंखें प्यारी है दूर से, इसकी आंखें दिखाओ पास जाके। यहाँ की जो सुबह होती ना, जो मैं बताना चाह रहा था एक्चुअली, यहाँ पर सुबह हमेशा 90% लोगों की नमाज के साथ होती है, अल्लाह के नाम के साथ होती है, ठीक है। इनकी सुबह उसी फजर नमाज में हो जाती है, उसके बाद आधा घंटा सोते हैं। सोने के बाद यहाँ पर फजर के बाद लोग सोते हैं ना सभी, हाँ, क्योंकि अंधेरा होता है इस वक्त, नहीं कोई काम नहीं करना होता। फजर पढ़कर सोते हैं, आधा घंटा 1 घंटे बाद उठ जाते हैं। उठते हैं तो ज़मीनों की तरफ जाने के लिए मर्द उठ जाते हैं, उनके लिए फिर नाश्ता बनाना होता है, इसलिए यहाँ की औरतें भी उठ जाती हैं। जब उठ जाते हैं सब, तो बच्चे रह जाते हैं, बच्चे भी उठ जाते हैं। और ये जो चुंडू मुंडू है ना, सबसे पहले तो उठते ही है, और सुबह में मैं लगी रहती है इनको, क्योंकि इनको खोलना पड़ता है, इनको सुबह सुबह खोल कर फिर इनको चराना पड़ता है। खासकर ये भी, ये जो पांडे खड़े हैं। और ये सोते हैं क्या रात में? ये सोता है? ये सोता है उसके भाई? अंदर सोता है। सोता है? ये बात ही नहीं कर रहा यार। मुझे ये बकरियां बड़ी प्यारी लग रही हैं बाबर। पूरा सूरज जो कि ऊपर चढ़ गया है आसमान में, और ये रोशनी है सूरज की। ओके, पहले कुछ इस तरह से था जब सूरज नीचे था, अब देखें अब इस तरह से, मतलब छत पर उसने अपनी रोशनी देना शुरू कर दी। अब नीचे आएगा। वो बाबर जा रहा है घर पे। ये बाबर का घर है, ठीक है। ये घर है, घर का अलग गेट है, मेन गेट है कि घर का अलग गेट है। इस तरफ बाड़ा है, और इस तरफ जो मज़दूर यहाँ काम करते हैं ना, वो जाते हैं इस गेट से। अगर इस गेट का रास्ता आपको मैं दिखाऊं, नहीं दिखा पाऊँगा यार, वो बंद किया है ना उसने। यहाँ पर भैंसों के लिए पानी छोड़ा जाता है, ठीक है। यहाँ पर आकर भैंस पानी पीते हैं, वहाँ पर उनको चारा छोड़ा जाता है। ये फिर लड़ने को आ रहा है। अबे भाई नहीं आ रहे तेरे पास, उसको तो उठा ले पहले। उठा दिया उसने मेरे बोलने पे। पेट्रोल है पता नहीं। यार तेरा चेहरा बड़ा प्यारा आ रहा है इसमें। हाँ, बाकी चीज़ों को ब्लर कर रहा है, तेरे चेहरे को फोकस कर रहा है। चलते हैं, देखते हैं। शेर तो नहीं चल रहे ना? नहीं, शेर दूर पड़ेगा ना? बहुत दूर है। शेर बहुत दूर पड़ेगा। यहाँ देखते हैं नाश्ते में क्या मिलता है। वैसे तो यहाँ की सुबह तकरीबन हो चुकी है। यहाँ पे 11 बजे नाश्ते वाले बंद हो जाते हैं।
بابر گیا ہے سائڈ سے، پچھلا جو دروازہ تھا نا وہ باہر سے بند تھا، اسے کھولنے گیا. ہم گئے تھے ناشتہ کرنے، لیکن اب جب واپسی آئے تو یہ دروازہ بند ہو چکا ہے اندر سے. اب ابو والے ان کے سو رہے ہیں، یہ کھولے گا کون؟ مزدور چلے گئے اپنے گھر کی سائڈ، کیونکہ وہ اس ٹائم جاتے ہیں، ساری رات یہاں ہوتے ہیں، اس ٹائم چلے جاتے ہیں. یہاں کی خاص بات ایک بتاؤں جو حیران کن رہے گی، کہ اس گاؤں میں ہوٹل نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. بلکہ اچھی بات تو یہ ہے کہ ہوٹلوں سے بہت ہی فنٹر لوگ پھر بنتے ہیں نا وہاں بیٹھ کر نشے پتے کر. تو یہاں ہوٹل نہیں ہے. یہ ایک بیسٹ جو ہے چیز ہے جو مجھے آج دیکھنے کو ملی ہے. 8 بج رہے ہیں، سورج چڑھ گیا ہے، اور یہ دیکھو یہ بکریوں کو باہر باندھ دیا ہے انہوں نے نا، کیونکہ ان کو جب دھوپ لگے گی تو یہ زبردست ہو جائیں گے. یہ دیکھو بابر ان کو باہر باندھ دیا ہے نا، کیوں؟ دھوپ لگے تاکہ ہاں دھوپ لگے گا صحیح ہو جائیں گے. رات کی سردی ان کی نکل جائے گی دھوپ میں. میرا جو تھمبنیل آپ نے دیکھا ہے نا وہ اس کے ساتھ تھا. دوستوں اب یہ بکریوں کے ساتھ، بھینسوں کے ساتھ، اور یہ بابر میرے بھائی ہیں چھوٹے، اس کے ساتھ راجا ہے نا یہ، اور یہ راجا ہے، اس کے ساتھ، ان سب کے ساتھ، اور اس بھائی کے ساتھ دیجیے ارسلان بلوچ کو اجازت. میں کیونکہ ابھی تھوڑی دیر بعد نکلوں گا اپنا حیدرآباد کے لیے ماموں کے ساتھ، تو کیونکہ مجھے اب آنا ہے، اس لیے میں صبح اٹھا، میں نے کہا آج آپ کے لیے ولاگ بناؤں گا گاؤں کا. یہ ٹریکٹر کھڑی ہے، اس کے ساتھ بھی. ہاں سب کے ساتھ دیجیے ارسلان بلوچ کو اجازت. ملتے ہیں آنے والی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.